میری پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ دائز پر تشریف لائیں، اور آج کے مقرر جناب پروفیسر انیس الرحمان صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ دائز پر تشریف لائیں۔ غالب توسیع خطبہ بعنوان غالب کی پذیرائی ماورائے اردو زبان۔ غالب شروٹ کی یہ روایت ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتا ہے۔ میری ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش فرمائیں۔ میں تمام حاضرین کی جانب سے پروفیسر انیس الرحمان صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آج کے جلسے کے صدر اور غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکرٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، پروفیسر انیس الرحمان صاحب جو آج کے اہم موضوع غالب کی پذیرائی ماورائے اردو زبان پر خطبہ پیش فرمائیں گے، اور تمام معزز حاضرین حضرات، سب سے پہلے میں اس توسیع خطبے کے صدر پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، پروفیسر انیس الرحمان صاحب اور آپ تمام حاضرین کا غالب انسٹیٹیوٹ میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، غالب انسٹیٹیوٹ قومی اور بین الاقوامی سیمینار کے انعقاد کے علاوہ اہم موضوعات پر توسیع خطبات کا بھی انعقاد کرتا ہے۔ ان خطبات کے ذریعے اردو دنیا میں تحقیق و تنقید رجحان کو فروغ دینا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اس ادارے نے ان حضرات کی خدمات کا بھی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے جنہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ علم و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ غالب توسیع خطبہ پیش کرنے کے لیے نہایت اہم شخصیت یہاں موجود ہے۔ پروفیسر انیس الرحمان صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے شعبہ انگریزی میں پروفیسر اور صدر شعبے کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ جامعہ سے رخصت کے بعد آپ 5 برسوں تک ریختہ میں سینئر ایڈوائزر کی حیثیت سے منسلک رہے۔ آپ نے انگریزی اور اردو ادبیات بطور خاص پس نو آبادیاتی مطالعات، تقابلی مطالعات اور ترجمے کے میدان میں تخلیقی کام کیے، اور ان سب میں الگ الگ کتابیں اور طویل مضامین شائع کیے۔ ایک منظم اسکیم کے تحت گزشتہ 10 برسوں کے دوران آپ نے آپ کی جو قابل ذکر کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، ان میں قلی قطب شاہ سے اب تک کی غزلیہ اور نظمیہ شاعری کے 2 انتخابات میں تعارف و انگریزی ترجمہ شامل ہیں۔ غالب و میر کے 400 منتخب اشعار کے تراجم اور تفصیلی کمنٹری پر مبنی 2 کتابیں شائع ہوئیں۔ اس سلسلے کی اگلی کتاب امیر خسرو پر ہے جو اگلے سال جنوری میں شائع ہوگی۔ ان سے قبل انگریزی میں ایک شعری مجموعہ شائع ہوا، اور اب غزلوں کا انتخاب و اشاعت عنقریب شائع ہونے والا ہے۔ پروفیسر انیس الرحمان صاحب امریکہ کے پیرڈیو یونیورسٹی میں وزٹنگ اسکالر اور کینیڈا کے البرٹا یونیورسٹی میں شاستری فیلو رہ چکے ہیں۔ آپ نے ملک و بیرون الملک امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور قاہرہ میں 100 سے زائد کلیدی اور پبلک لیکچرز دیے ہیں۔ سلسلہ تحریر و تقریر و اشاعت جاری ہے۔ آپ کی نظر جس طرح انگریزی ادبیات پر گہری ہے، اسی طرح آپ اردو شعر و ادب کا نہایت باریدہ ذوق رکھتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی لکھا نہایت غور و فکر اور تلاش کے بعد قلم بند کیا۔ یہ آپ کی کرم فرمائی ہے کہ جب ہم نے آپ سے گزارش کی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں استفادہ کا موقع فراہم کریں، تو آپ نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ آج کا موضوع نہایت اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس موضوع میں بڑی وسعت ہے،
اور اسے نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، میں اپنی جانب سے اور ادارے کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری گزارش پر یہاں تشریف لائے۔ میں آج کے مہمان مقرر پروفیسر انیس الرحمان صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قاری توسیع خطبہ پیش فرمائیں بعنوان غالب کی پذیرائی ماورائے اردو زبان۔ پروفیسر انیس الرحمان صاحب۔ میرے دیرینہ کرم فرما پروفیسر قندوئی صاحب، اور میری خوش بختی کے اس خطبے کی صدارت آپ فرما رہے ہیں۔ جو دیرینہ تعلق تھا اس کا شاید تقاضا بھی یہ تھا، اور میرے لیے خوش بختی اس لیے ہے خاص طور پہ کہ آپ یہاں موجود ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے لیے نکلنا اتنا آسان نہیں رہا جیسے ہم لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے۔ جامعہ نگر سے یہاں کا سفر بعض ہفتے سفر ہونے لگا ہے، جو پہلے یوں آ جاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ صدارت فرما رہے ہیں اس خطبے کی۔ ادریس صاحب چاق و چوبند بہت باذوق، بہت اچھے ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ کے، جو کبھی یہ بھولتے نہیں کہ جس کو ایک بار کہا کہ تمہیں آنا ہے، حاضر ہونا ہے اور ایک خطبہ پیش کرنا ہے، تو میں اس تعلق سے اور اس محبت سے، جس خلوص اور محبت سے آپ نے بلایا ہے اس کو سلام کرتا ہوں اور حاضر ہوں۔ تھوڑی سی ایک مجبوری یہ ہے کہ ایک ورٹیگو کا میں شکار ہو گیا، اور ورٹیگو جن کو نہ ہوا ہو خدا نہ کرے کہ ہو، اور جن کو ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، سر میں چکر آتا ہے۔ تو آج یہ کچھ صبح زیادہ ہو گیا، تو میں نے کہا ادریس صاحب سے کہ ذرا سے مشکل ہوگی تو اگر کالر سے آپ کر دیں تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ کھڑے ہونے میں پتہ نہیں دشواری ہوتی۔ تو بہت شکریہ کہ یہ موقع بھی فراہم ہوا، اور یہ کالر میں ہمارے کچھ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں آپ تک پہنچ پا رہا ہوں شاید۔ بہت شکر گزار ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کا، آپ تمام حضرات کا جو تشریف لائے، معزز اور ہمارے سامعین جن کی وجہ سے یہ محفل ہے، وہ نہ ہوں تو پھر ہم کہاں، اور سننے والے کون اور بولنے والے کون۔ بہرحال یہ جو موضوع ہے اس پہ کچھ دنوں تک میں سوچتا رہا، کچھ کام بھی کیا۔ جب ادریس صاحب نے کہا کہ یہ موضوع ہے اس پہ گفتگو، میں نے کہا کہ یہ اس پہ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا موضوع ہے کہ غالب کے تقریباً ہر گوشے پہ کام ہوا، لیکن دنیا میں ان کی کیا پذیرائی ہے اور اثرات کیا ہیں، اس لیے کہ آج کل جو ادب میں خاص طور پہ انگریزی اور دوسری یورپی زبانوں میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک امپیکٹ اور رسپانس ایک بڑا بھاری، بہت بڑا ایک ایریا آف اسٹڈی ہے، امپیکٹ اینڈ رسپانس، یعنی غالب کا کیا اثر ہوا، اور کیا غالب ہمارے ہی لیے ہیں، اردو والوں کے لیے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی دنیا میں ان کی کوئی وقت ہے۔ میں نے سوچا اس پہ تھوڑی فکر میں نے کچھ زمانے سے کی، اور اس کے بعد سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ میں آپ سے وہ شیئر کروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ غالب انسٹیٹیوٹ نہ صرف یہ کہ یہاں ہے، بلکہ غالب انسٹیٹیوٹ کے پتہ نہیں کتنی شاخیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں جو ہمیں اور آپ کو شاید معلوم بھی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے سیکشن سے میں نے اس لیے لکھ لیا کہ شاید محفوظ ہو جاتا، ورنہ بولنے میں بہت سی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ ایک معمولی سا چھوٹا سا ابتدائیہ ہے، اور اس کے بعد عالمی ادب کا ایک شعور آج کل خاص طور پہ جو مغربی جس کو آپ کہتے ہیں اکیڈمیا، ویسٹرن اکیڈمیا جس کو آپ کہتے ہیں، ویسٹرن یونیورسٹیز میں ایک بہت بڑا ایک ایجنڈا ہے کہ عالمی ادب کی تعریف ہم مرتب کریں، کیا ہے عالمی ادب۔ تو میرے دل میں یہ سوال ہوا کہ اس عالمی ادب میں غالب ہمارا ہے کہاں؟ میر کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں، غالب کے لیے 2 صفحات ہیں اس کتاب کے اندر۔ تو یہ چیزیں بہت سوچنے کی ہیں، اسی لیے میں نے سوچا اس کے بارے میں، اور سوچا کہ آپ سے شیئر کروں گا اپنے تھاٹس کو، تو کچھ تھوڑا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ ماورائے زبان اردو غالب کے بارے میں کیا ہوا، کچھ تھوڑی سی اس کی بات ہوگی۔ انگریزی میں خاص طور پہ جو غزلیں لکھی جا رہی ہیں وہ سب غالب کے مرہون منت ہیں۔ غالب نہ ہوتا تو آج انگریزی میں اتنی غزلیں لکھی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، اس کا کوئی وجود بھی نہ ہوتا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں، تاکہ غالب آپ کو ایک دوسرے انداز تک شاید پہنچ سکے، اور آپ کو فخر ہو اس بات کا کہ واقعی ہم اس جگہ بیٹھے ہیں اور اس شخصیت سے ہمارا تعارف ہوا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب اردو کا تو سب سے بڑا شاعر، اور میر اور وہ دونوں، اگرچہ فارسی والے آج تک غالب یعنی ایران میں غالب کی وہ پذیرائی فارسی شاعری کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے جو اردو کی وجہ سے ہمارے ہاں ہوئی ہے ہند و پاک میں یا ساؤتھ ایشیا میں۔ تو چند معروضات ہیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ ادبی تحریر و تقریر کی روایت میں ایک روایت یہ بھی چلی آتی ہے کہ خطبے کی ابتدا کسی لطیفے یا قصے سے کی جائے۔
اس روایت کی پیروی میں ایک لطیفہ پیش ہے جسے حالی نے یادگار غالب میں نقل کیا ہے۔ حالی لکھتے ہیں، دلی میں رتھ کو بعض مؤنث اور بعض مذکر بولتے ہیں۔ رتھ، کسی نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ حضرت رتھ مؤنث ہے یا مذکر؟ آپ نے کہا، بھیا جب رتھ میں عورتیں بیٹھی ہوں تو مؤنث کہو، اور جب مرد بیٹھیں تو مذکر کہو۔ اس توسیع خطبے کے موضوع پر سوچتے ہوئے مجھے یہ خیال گزرا کہ ماورائے زبان اردو غالب کی پذیرائی کا معاملہ بھی کچھ اسی حد تک محدود ہے۔ غیر اردو داں حلقوں میں غالب کی پذیرائی کی تفصیل طولانی ہے اور اس کے متعدد پہلو ہیں، جن میں ایک پہلو کا تعلق جنس کی شناخت سے ہے۔ یعنی اگر شعر اچھا ہے تو شاعری بھلا کر اچھی کیوں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہاں جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ غزل کا رومانی کردار اور اس کے جنس کے اعتبار سے کیا ہے وہ کردار، یعنی ان میں محبوب کون ہے اور محبوبہ کون، اور محبوبہ بہتر ہے تو محبوب کم تر کیوں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ماورائے زبان اردو مثلاً انگریزی میں اگر کوئی غالب کی پذیرائی کرے اور ان کی پیروی میں غزل لکھنا چاہے تو محبوب کے جنس کا تعین کیسے کرے؟ وجہ یہ ہے کہ مغربی زبانوں میں شعر کا دامن اس جنس کے قضیے سے پاک ہے، بلکہ اب تو انگریزی زبان میں ذاتی شناخت کے لیے ہز اور ہی، ہر اور شی کا پر کھلا اصرار ہے، اور اس کے غلط استعمال کرنے والوں پر جنس کی بے حرمتی کا الزام عائد ہونے لگا ہے۔ عالمی ادب کے تصور کے بارے میں چند معروضات ہیں، پیش کرتا ہوں۔ ادب اور ادبی ثقافت کے طالب علم جانتے ہیں کہ ہر ادب کی اپنی بوتقہ ہوتی ہے اور اس میں زمانوں کے ساتھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ فی زمانہ مغربی اکیڈمی میں عالمی ادب کی تعریف اور اس کی ماہیت اور اس کے بنیادی امتیازات پر بحث جاری ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک مختلف بوتقہ خلق کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس مشتبہ پیش رفت سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک، وہ جسے عالمی ادب کہا جا رہا ہے وہ دراصل ہے کیا، اور اس کی تعریف کے بنیادی حوالے کیا ہیں؟ دوسرا، اس عالمی ادب میں کس زبان اور کس ادب کا کتنا حصہ ہے؟ تیسرا، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ہی زبان ہے جسے عالمی زبان کہہ سکیں اور جس میں یہ ادب لکھا جا سکے؟ چوتھا، کیا کوئی مصنف یا قاری ایسا بھی ہے جسے ہم عالمی شہری کہہ سکیں اور جو اس عالمی ادب کی تخلیق کرتے ہوں یا اس کا مطالعہ کرتے ہوں؟ پانچواں، کیا کوئی ایسا ثقافتی حوالہ بھی موجود ہے جسے عالمی ثقافت کہہ سکیں اور کوئی شعری روایت اس کی نمائندگی بھی کرتا ہو؟ اور آخری چھٹا، کہ کیا دنیا کی ساری زبانوں کا ادب جس کی تعداد کا حتمی تعین کرنا بے انتہا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیسے عالمی ادب کا تصور کا تقاضا کر سکتے ہیں کسی سے، خاص طور پہ طلبہ اور طالبات سے جو یونیورسٹی میں ویسٹرن اور ایسٹرن یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان سارے سوالوں کے جواب نفی میں ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پوچھنا چاہیے کہ عالمی ادب کے اس کورک دندے میں غالب کا مقام کیا ہے اور کہاں ہے؟ جواب کے طور پر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تاریخ کے اس پس نوآبادیاتی دور میں ایک نیا نوآبادیاتی نظام قائم کرنے کی کوشش جاری ہے، اور یہ کوشش بہت پرمنظم ہے اور بہت پرزور ہو رہی ہے۔ اس معاملے پر مزید غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ دراصل زبان اور ادب کے حوالے سے آج ایک نئی قداور ادبی سلطنت قائم کی جا رہی ہے۔ ایک سلطنت کا تو تجربہ ہے آپ کو تاریخ کے حوالے سے، اور ایک نئی ادبی سلطنت کی کوشش ہو رہی ہے ویسٹ کی طرف سے۔ اس میں غالب نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ غالب ہے، لیکن اس کی شناخت اب اور زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اور اس کو محسوس کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ وہ دراصل ہے کون۔ ان باتوں کے پیش نظر ہمارے لیے جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے میر و غالب کی اہمیت کا تعین ماورائے زبان اردو کریں تو کس طرح کریں کہ وہ اپنی تمام تر انفرادیت و اہمیت کے ساتھ عالمی ادب کا حصہ ہو سکیں، جس دنیا کے کلاسیکی شہپارے اور اس کے شاعر و ادیب شامل ہیں اس میں شامل ہو سکیں۔ میرے نزدیک جس عالمی ادب کا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے اس میں ایک نوع کی مغربی اور لسانی برتری قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے مغرب کے علاوہ دوسرے ادب کی شمولیت اور اس کے ذاتی تشخص کی نمائندگی کم سے کم ہے۔ اس قضیے سے قطع نظر ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ غالب بلا شبہ عالمی حیثیت کے شاعر ہیں، لیکن ان کی اہمیت کا اعتراف بھی بلا کسی خانہ بندی کے کیا جانا چاہیے، یعنی انہیں اس عالمی ادب کے
عالمی ادب کے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنایا جانا چاہیے جس میں مغرب کی اولیت پر اصرار ہے۔ اپنی اس بات کو تنقیدی اعتبار بخشنے کی خاطر میں آپ کی توجہ ایک دوسرے نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ماورائے زبان اردو 19ویں صدی کے ممتاز ترین شعراء، غالب 19ویں صدی میں لکھ رہے تھے، اور آپ سوچیں کہ کیا ہو رہا تھا پوری دنیا میں ممتاز ترین شعراء کی فہرست سازی کریں تو چند نام برملا آپ کے سامنے آئیں گے۔ انگریزی کے نمائندہ شعراء کے تعلق سے آپ کی فہرست میں براؤننگ، کولریج، ورڈسورتھ، ہاپکنس اور ٹینیسن موجود ہوں گے۔ امریکی شعراء میں ایمرسن، وٹمن، ڈکنسن، پو اور فراسٹ شامل ہوں گے۔ فرانسیسی شعراء میں وکٹر ہیوگو، بودلیئر اور رمبو آپ کے سامنے ہوں گے۔ روسی شعراء میں پشکن، جرمن میں گوئتے پر آپ کی نظر جائے گی، اور آئرش شعراء میں ییٹس آپ کے پیش نظر ہوں گے۔ اب اگر آپ مکمل معروضی اور تنقیدی نقطہ نظر سے ان تمام شعراء کے مقابل غالب کی حیثیت پر نظر ڈالیں تو ان سب کے مقابلے میں غالب دوگنا قداور نظر آتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ 19ویں صدی کے عالمی شعری منظرنامے پر غالب ایک درخشاں ترین ستارہ ہے جس کی روشنی کرۂ ارض کے اس طرف پڑتی ہے جسے آپ غیر مغربی دنیا کہتے ہیں، اور وہاں روشنی کم پڑتی ہے اس کرۂ ارض پہ۔ میں غالب وہاں اور روشنی کچھ کم پڑتی ہے، چنانچہ وہ غالب کی عظمت سے اتنے باخبر نہیں ہیں جتنے وہ مغربی روایت کی شعراء سے باخبر ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 19ویں صدی میں جو شعری سرمایہ غالب ہندوستان میں جمع کر رہے تھے، اس کے ہم پلہ دنیا کی دوسری زبانوں میں ایسا کوئی شاعر نہیں تھا جسے ہم اس کے مقابل پیش کر سکیں۔ سو کہنا یہ ہے کہ عالمی ادب کی نئی خانہ بندی نے جغرافیائی سرحدیں قائم کر دی ہیں، اصول نقد پر کمند ڈال رکھی ہے، اور ادیب و شاعر کی قبولیت کی نئی اقدار قائم ہو گئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں گزشتہ 3 دہائیوں میں مغربی اداروں سے کئی ایسی ضخیم کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو عالمی ادب کی ایک نئی متنازع تعریف مرتب کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ سے شائع ہونے والی 1337 صفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب ورلڈ پوئٹری، اس کتاب کا نام ہے ورلڈ پوئٹری، میں غالب کے لیے ازراہ کرم محض 2 صفحات ہیں، جس میں ان کے کچھ اشعار کے ترجمے شامل ہیں اور بس، اور میر کے لیے کہیں کوئی پون صفحہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا اس 1337 صفحات میں جس میں ورلڈ لٹریچر کو پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اس میں موجود ہیں اور ان سے پون صفحہ بھی نظر نہیں آتا۔ عالمی ادب پر مشتمل ایسی دوسری کئی کتابیں موجود ہیں جو وہاں نصاب کے شامل ہیں اور ایک مخصوص شعری روایت کی ترویج کرتی ہیں، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ وہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ مغربی درس گاہوں میں ہندوستانی ادبیات پر سنجیدہ تحقیقی کام بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے، جو ہماری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے، خاص طور پہ اس خطے میں یہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ، تاکہ ماورائے زبان اردو غالب کی اہمیت و معنویت کا اندازہ ہو سکے۔ چنانچہ یہاں سے میں آپ کو اس جانب لیے چلتا ہوں جہاں عالمی ادب کی اس جدید خانہ بندی سے الگ غالب پر وہ قابل قدر کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں جو دراصل ان کا حصہ ہیں، اور انہیں ایک لبرل اور آزاد خیال ادبی جمہور، جسے میں کہتا ہوں لبرل آزاد خیال ادبی جمہور میں عالمی حیثیت کا شاعر بناتا ہے۔ اب غالب ماورائے زبان کیا ہے، زبان اردو کیا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ غالب سے متعلق دستیاب کتابیات میں اگر ہم ایک عمومی نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جس پر کوئی تحقیقی یا تنقیدی کام نہ ہوا ہو۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ غالب پر جتنے کام ہوئے ہیں خود انہی کی ترتیب و تدوین کا کام بذات خود ایک تحقیقی کارنامہ ہوگا۔ اس سلسلے میں محمد انصار اللہ کی کتاب غالب ببلیوگرافی بطور خاص قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب خود غالب انسٹیٹیوٹ نے 1998 میں شائع کی تھی۔ 479 صفحات پر مشتمل اس دقیق کارنامے میں غالب سے متعلق ہر ممکنہ موضوع کے حوالے سے اردو اور انگریزی زبانوں کی مطبوعات کا اندراج شامل ہے۔ یہ بہت شاندار کتاب ہے جو آپ نے یہاں شائع ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں حروف تہجد کے اعتبار سے ان کتابوں کا اندراج ہے جو غالب کی اور غالب سے متعلق اردو اور دوسری زبانوں میں شائع ہوئی ہیں۔ ان میں اطالوی میں 2، اب دیکھیے کہاں کہاں غالب پہنچے ہیں۔ اس کے باوجود ورلڈ لٹریچر کا حصہ نہیں ہے غالب، تو اٹالین میں اطالوی میں 2، انگریزی میں 59، اودھی میں 2، بلوچی میں 1، بنگلہ میں 16، پشتو میں 3، پنجابی میں 3، تمل میں 1، تیلگو میں 2، جاپانی میں 3، جرمن میں 1، روسی میں 2، تاجک میں 13، سرائکی میں 1، سندھی میں 1، سویڈش میں 1، یہاں تک کہ سویڈش میں، اور فارسی میں 162، کشمیری میں 1، مراٹھی میں 4، ملیالم میں 1 اور ہندی میں 38 کتابیں شامل ہیں۔
کتنا بڑا ذخیرہ ہے یہ۔ کتاب کے دوسرے حصے میں ان کتابوں کا اندراج ہے جو اردو کے علاوہ دوسری زبانوں میں شائع ہوئی ہیں، جن میں غالب سے متعلق مختلف مضامین اور دیگر تحریریں شامل ہیں۔ ایسی کتابوں کی تعداد اطالوی میں 1، انگریزی میں 19، بلوچی میں 1، بنگلہ میں 2، جرمن میں 1، عربی میں 1، فرانسیسی میں 1، ہندی میں 1، روسی میں 6، فارسی میں 45، مراٹھی میں 1، ہندی میں 1 اور یوکرینی میں، یہاں تک کہ یوکرینی میں بھی 1 ہے۔ یہ تفصیلات بذات خود غالب کی مختلف ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں پذیرائی کی شاندار دلیلیں ہیں جو عالمی ادب کے اس تصور کی نفی کرتی ہیں جس کا ذکر ابھی میں نے اوپر کیا ہے۔ جب ان کے علاوہ ریختہ کے ویب سائٹ پر غالب سے متعلق 899 ای بکس موجود ہیں، جن میں ایک قابل قدر تعداد ایسی کتابوں کی بھی ہے جو اردو کے علاوہ دوسری زبانوں میں لکھی گئی ہیں اور شائع ہوئی ہیں۔ محمد انصار اللہ کی کتاب کو شائع ہوئے کوئی 30 برس ہونے کو آئے۔ اس درمیان جو کتابیں شائع ہوئی ہوں گی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو غالب بیوگرافی اب یقیناً 600 صفحات تک ضرور پہنچ گئی ہوگی۔ یہ میرا اندازہ ہے کہ 600 صفحات تک اب پہنچ گئی ہوگی۔ ایسی پذیرائی غالب سے قبل انگریزی میں صرف شیکسپیئر کو حاصل ہوئی تھی یا نصیب ہوئی تھی، گویا اصل معنی میں عالمی ادب کے یہ وہ 2 نام ہیں، شیکسپیئر اور غالب، جن پر مکمل کتب خانے قائم ہیں اور لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں آئے دن۔ غالب کی شاعری کے تراجم ہندوستان کے بیشتر زبانوں میں موجود ہیں، جن سے ایک بڑی حد تک آپ کی واقفیت ہے، چنانچہ اس گفتگو میں ان کے ذکر سے بہتر ہے کہ میں آپ کی توجہ انگریزی زبان میں تراجم کی طرف مبذول کراؤں۔ آپ دیکھیں گے کہ انگریزی میں غالب کی اردو شاعری کے ترجمے ایک الگ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گزشتہ 6 دہائیوں میں غالب کی شاعری کے تراجم کی کم از کم 40 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ان میں احمد علی چند نام جو مجھے خاص طور پہ پسند آئے، ان میں احمد علی، یوسف حسین خان، چودھری محمد نعیم، عبد الرحمن بارکر، سرفراز نیازی، رابرٹ بلائی، رولف رسل، جے ڈی میتھیوز اور سی شیکل کے نام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حالیہ تراجم میں نجیب جنگ، سنجیو صراف اور راقم الحطیب حروف کی 3 کتابیں شامل ہیں۔ یہاں تراجم پہ تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے ہمارا، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ غالب کے انگریزی تراجم کا سلسلہ لامتناہی ہے اور یہ اس شاعر کی زمان و مکان سے پرے معنویت اور مقبولیت کی علامت بھی ہے۔ انہی کے ساتھ وہ کتابیں بھی موجود ہیں جو تنقیدی نوعیت کی ہیں، جو تنقید 30 دہائی سے اب تک کم و بیش 2 درجن قابل قدر کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ان میں قرۃ العین حیدر، علی سردار جعفری، وارث کرمانی، اسلوب احمد انصاری، شمس الرحمان فاروقی، مالک رام، سید عبداللطیف کے علاوہ مغربی ناقدین کی کتابیں غالب کے نئے زاویے پیش کرتی ہیں۔ ان میں الیسانڈرو بوسانی، رالف رسل، اینا میری شمل اور برائن کوئل سلور کے نام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان سب سے الگ ایک انتہائی منفرد کارنامہ فرانسس ڈبلیو پریٹچٹ نے انجام دیا ہے، جس کی قدر و قیمت کا اعتراف ہر غالبی نے کیا ہے۔ اگر آپ فرانسس پریٹچٹ سے ملیں آج تو آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ ایک بہت ہی معمر کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھانے والی خاتون، پچھلے 4 سالوں میں 2 بار ان سے فیض ہوا ملنے کا، بہت اچھا، اس لیے کہ جب میں کتاب گالی والی کر رہا تھا تو ان کے پاس بیٹھتا تھا، اور بہت ضعیف ہو چکے ہیں، باوجود اس کے لگتا ہے غالب سے بھری ہوئی ہیں، اور ان کی ویب سائٹ بہت زندہ ویب سائٹ ہے، آج روزانہ کام کرتی ہیں اس کے اوپر، باوجود تمام اپنی صحت کی خرابیوں کی جو کچھ بھی ہے۔ تو غالب پر ان کی ایک مکمل اور زندہ ویب سائٹ ڈیزرٹ فل آف روزز موجود ہے جو کسی تکمیل کی نفی کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، اور آپ میں سے جن حضرات نے نہیں دیکھا ہے ڈیزرٹ فل آف روزز ضرور دیکھیے، ویب پہ جائیے اور فرانسس پریٹچٹ نام ٹائپ کریے گا یا صرف غالب لکھیے گا تو وہ پورا کھل جائے گا آپ کے سامنے، اور آپ دیکھیے گا کیا کیا جواہر موجود ہیں اس کے اندر۔ غالب کا سحر، غالب کے اردو دیوان پر مبنی، عجیب و غریب سحر اس خاتون کا، غالب کے اردو دیوان پر مبنی اس منظم ویب سائٹ پر صنف غزل کا تعارف موجود ہے، غالب کے اردو دیوان کا مکمل متن موجود ہے، ہر شعر کے مشکل الفاظ کے قابل قدر معنوں سے اخذ کیے گئے معنی درج کیے گئے ہیں، تمام طرح کی ڈکشنریز جو اویلیبل ہیں سب سے معنی نکالے ہیں انہوں نے اور لکھا ہے ایک پرٹیکولر لفظ کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں، تو آپ غالب کو سمجھیں اس طرح سے۔ غزل سے متعلق ضروری تنقیدی اصطلاحات کے معنی بیان کیے گئے ہیں، ان سب کے ساتھ غالب کے اہم ناقدین کے حوالوں سے ہر شعر کی تشریح پیش کی گئی ہے تاکہ قاری پر معنی کی تمام ممکنہ گرہیں کھل جائیں اور پرتیں کھل جائیں۔ ان کے علاوہ غالب میں مزید دلچسپی رکھنے والے قارئین کے لیے غالب سے متعلق ایک قابل قدر بیبلیوگرافی بھی شامل کی گئی ہے تاکہ مزید تحقیق و تنقید کے دروا ہو سکیں، غالب کو ایک تنقیدی تناظر میں پیش کیا جا سکے
اور غالب فہمی کے مستند حوالے ہم اور آپ تک پہنچ سکیں۔ چند باتیں کرتا ہوں غالب انگریزی غزل پہ کیا تاثر ہوا ان کا اور کیا ہم نے کیا اس کے بارے میں۔ قلی قطب شاہ سے اب تک اردو غزل کے حوالے سے ایک نام جو غیر اردو داں قارئین کے اول و آخر حوالہ ہے وہ بلا شبہ غالب کا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم ادبی واقعے کی جانب آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سن 1978 میں جب اگلے برس یعنی 79 میں جب ہونے والی غالب صدی تقریبات کی ہند و پاک میں بڑی پرزور تیاریاں چل رہی تو اس زمانے میں ہم BA کے اسٹوڈنٹ تھے، 69 کی بات ہے یہ، چل رہی تھی ہمارے ملک کے ایک اہم انگریزی نقاد اعجاز احمد صاحب کو ایک انوکھا اعجاز صاحب آپ جانتے ہیں، اعجاز احمد صاحب یہاں تھے، ہندوستان میں کولمبیا میں پڑھاتے تھے اور ہندوستان اکثر آیا کرتے تھے۔ ان کو ایک بہت انوکھا خیال آیا۔ وہ اس زمانے میں امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ادبی نظریات اور تقابلی مطالعات کے میدان میں بہت اہم کام کر رہے تھے۔ انہوں نے 7 معروف امریکی شعراء ایڈرین رچ، WS مرون، ولیم اسٹیفرڈ، ڈیوڈ رے، تھامس فٹزمنس، مارک اسٹرینڈ اور ولیم ہنٹ، یہ سب امریکہ کے بڑے معروف شاعر تھے اس زمانے کے، ان کا انتخاب کیا اور انہیں غالب کی صنف غزل اور غزل کی حیت سے متعارف کرایا اور انہیں غالب کی کچھ غزلیں فراہم کی، ان کے معنی و مطلب بتایا، ان سے کہا کہ وہ انہیں انگریزی کی زبان میں ڈھالنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، ڈال کر دیکھیں۔ ان سب نے تمازمائی کی، ان کے آزاد قسم کے ترجمے جو ظاہر غزل کے مزاج کی نفی کرتے تھے امریکی رسالوں میں شائع ہوئے۔ یہ امریکی غزلیں ایک قسم کی چنگاری ثابت ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور امریکی شاعر و قاری ایک نئی شعری صنف سے ملاقات اور حیرت انگیز تجربے سے گزرے۔ ان ساتوں شعراء کی غزلوں کو اعجاز احمد نے غزل صف غالب کے عنوان سے کتابی صورت میں کولمبیا یونیورسٹی سے شائع کیا 1971 میں۔ یہ الگ بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ کتاب کے سرورق پر جو عکس چھپا تھا وہ غالب کے کسی قصیدے کا ایک صفحہ تھا جو بعد میں ہٹا دیا گیا۔ ظاہر ہے کتاب ہے غزل صف غالب اور سرورق ہے ایک قصیدے کا۔ بہرحال اگر ان تراجم سے متعلق صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان میں آہنگ، حیاتی مشابہت، معنی کی مکمل ادائیگی، معنی آفرینی یا شعری کیفیت کی تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو یقیناً مایوسی ہوگی۔ بہر صورت ہمارے لیے جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس اشاعت کے ساتھ ادبی و ثقافتی حوالوں سے غالب ایک نئی دنیا تک پہنچ گئے۔ یہ 1969 اور 71 میں کتاب چھپی۔ اس شاندار تجربے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ ہے جو ان تمام شعراء میں ممتاز ترین شاعر ایڈرین رچ کے یہاں نظر آتا ہے۔ ایڈرین رچ کو جب اعجاز صاحب نے غزلیں دیں تو وہ لگا کہ جیسے کوئی ہیجانی کیفیت سوار ہو گئی۔ انہوں نے لکھا ہے، مجھے لگا جیسے بخار ہو رہا ہے مجھے، اور اسی بخار کی تبخیری کیفیت میں نے غزلیں لکھنا شروع کر دیں۔ ایڈرین رچ اس زمانے کی سب سے مشہور اور ممتاز ترین شاعر، ان کو پڑھاتے تھے ہم لوگ اپنی کلاس میں۔ اعجاز احمد نے اس کی پہل اور غالب اور غزل کی انوکھی حیت سے متاثر ہو کر رچ نے غزلیں کہنا شروع کر دیں۔ 1971 میں شائع ہونے والے اپنے مجموعے لیفلیٹس میں انہوں نے اپنی 17 غزلیں شامل کیں اور ہومج ٹو غالب کے عنوان کے تحت انہیں اس کتاب میں شامل کر لیا۔ پھر دوسرا مجموعہ کلام ول ٹو چینج 1971 میں 9 غزلیں دا بلو غزلز کے عنوان سے شائع کیں اور اس کے اندر ہم تک امریکی قاریوں تک پہنچائیں۔ خود ان کے مطابق یہ 26 غزلیں ایک ہیجانی کیفیت، یہ لکھا ہے انہوں نے کہ یہ میری ہیجانی کیفیت ہی لگا دے، تبخیری کیفیت ہے، یعنی تخلیقی تبخیری کیفیت کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، اور زبان کے ایک نئے تجربے کا اظہار کرتی تھی۔ وہ غالب کی شخصیت اور شاعری سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے محض ایک شعر میں اپنے جذبات کا برملا اظہار کر دیا۔ لکھتی ہیں، ایک شعر ہے ان کا، شعر کہیں یا آپ ورس کہیں، جیسا بھی جو آپ کو پسند ہو۔ ہاؤ از اٹ غالب دیٹ یور گریف ریزریکٹڈ ان پیسز، ٹکڑا ٹکڑا کر کے تمہاری ساری تکلیفیں مجھ تک پہنچتی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اگلے جملے میں کہتی ہیں ہیز فاؤنڈ اٹس وے ٹو دس روم فرام یور ہاؤس ان اولڈ دہلی، میں نیو یارک میں بیٹھی ہوں لیکن تمہارے گھر سے وہ روشنی مجھ تک پہنچ رہی، ٹکڑے ٹکڑے جو تم نے دکھ جھیلے ہیں۔ 2 جملے میں انہوں نے غالب کے ہیں خراج عقیدت ہے یہ شعر ان کی غزل میں شامل ہے اور اگر آپ چاہیں تو ان سے اس کے نزدیک ایک اعتراف نامہ بھی سمجھ لیں۔ رچ وہ شاعرہ ہیں جو خیال کے اظہار کو زبانیانے یعنی لینگویج کے عمل سے تعبیر کرے۔ وہ کہتی ہیں کہ لکھنا کیا لینگویجنگ ہے، لینگویج کو ورب بنا دیا، لینگویجنگ لکھنا لینگویج کو کریٹ کرنے کے مترادف ہے، وہی برابر ہے اس کے ہم پلہ ہے، تو یعنی لینگویج کا عمل ہے۔ ان کے خیال میں غزل کے 2 مصروں میں ایسی بے پناہ وسعت ہوتی ہے
کہ اس میں پوری نظم در آ جائے. انگریزی شاعر کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو نظمیں لکھتے ہیں 10 20 25 سطروں کی, یہاں 2 ہی شعر ہے, 2 سے زیادہ تو ہمارے پاس کوئی مصرع نہیں, ہم کہیں تو کیسے کہیں. یہ بہت بڑا چیلنج تھا اور اس کو انہوں نے قبول کیا تمام انگریزی شعراء نے. رچ کے ہاں غزل ایک صنفی سروکار بن کر ابھرا اور انہوں نے اس کی انفرادی بوتیقہ مرتب کرنا شروع کر دی. ہر شعر 2 مصروں پر مشتمل رکھا, ہر شعر میں ایک مضمون باندھا, ہر غزل میں 5 یا 6 شعر رکھے, ہر شعر میں ارتکاز خیال کا خیال رکھا اور ان میں مختلف مظاہر زمان مکان بالخصوص امریکی سیاسی اور ثقافتی منظرنامے کو موضوع بنایا. ان کی غزلوں کے تمام جو موضوعات ہیں وہ امریکہ ہیں, پولیٹیکل, سوشل, کلچرل سینیریو. اختصار اظہار و برجستگی پہ نظر رکھی, اپنی غزل کو بنیادی مزاج کو برقرار رکھنے کی کوشش کی. انہیں یہ معلوم تھا کہ غزل کے اشعار الگ الگ خیال کی اکائی کی صورت ایک بنیادی متن کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان میں غیر محسوس ربط بھی ہوتا ہے. یہی وہ نکات تھے جن کی بنا پر رچ کو انگریزی غزل کے باب میں ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا. صرف 2 معاملات میں انہوں نے غزل کی روایت سے انحراف کیا. پہلا یہ کہ انہوں نے اپنے اشعار کو قافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد رکھا, اور ان دونوں کی پابندی سے انہوں نے غزل کو غیر فطری طور پر کہتے تھے کہ وہ غیر فطری طور پر پابند صوت ہوتی ہے اور انگریزی کے قاری کے سمعی نظام کے لیے نامانوس ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی غزلوں کو عنوان سے آزاد, ظاہر ہے کہ غزلوں میں عنوان نہیں ہوتا لیکن امریکی شاعر اکثر عنوان ڈال دیا کرتے تھے, اس سے آزاد رکھا, جبکہ دوسرے شعراء عنوان کے پابند رہے کیونکہ انگریزی زبان میں بلا عنوان کسی شعری تخلیق کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. ان سب سے قطع نظر انہوں نے اپنے مجموعہ کلام کے ایک صفحے پر ایک بیحد اہم بات کہی کہ غزل کے اشعار ایسے نہ ہوں. یہ بہت اہم بات کہی انہوں نے, غزل کے اشعار ایسے نہ ہوں کہ مغربی قارئین انہیں ہائیکو کی یاد دلا دیں. غزل الگ ہے ہائیکو سے. الیگزینڈر پوپ کی 2 سطری نظموں کی یاد دلا دے یا یونانی مختصر نظموں کی یاد دلا دے. غزل الگ ہے, 2 شعر اس کا الگ ہوتا ہے, نہ وہ یونانی نظم ہے, نہ وہ الیگزینڈر پوپ کی کپلیٹس ہیں, اور نہ وہ ہائیکو ہے, وہ کچھ نہیں ہے, وہ اس سے بالکل الگ ہے. رچ کے لیے اپنی انگریزی نظمیں لکھنا اور انگریزی میں غزلیں کہنا 2 مختلف قسم کے تخلیقی تجربات تھے اور اعمال تھے, لیکن ان دونوں کے قاری امریکی تھے جو ایک شاعرہ کی 2 مختلف تخلیقی متن سے پہلی بار آشنا ہو رہے تھے. رچ کا ذکر ان کے اس جملے کے ساتھ ختم کرتا ہوں جس میں وہ غالب سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے اپنے مجموعہ کلام کلیکٹڈ ارلی پوئمز 1993 میں یہ جو جملہ لکھا اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے, پیش کرتا ہوں. میری غزلیں ذاتی ہیں اور عوامی ہیں, امریکی ہیں اور 20ویں صدی کی ہیں, لیکن یہ سب میرے ذہن میں غالب کی موجودگی کا ثمرہ ہے. وہ غالب جو شاعر تھا جس نے اپنی تعلیم خود حاصل کی تھی, جو حقیقتاً علم کا گہوارہ تھا, اس کے پاس کوئی جائیداد نہ تھی, کتابیں مانگ کر پڑھتا تھا اور ایسے زمانے میں لکھ رہا تھا جو سیاسی اور ثقافتی طور پر شکست و ریغ کے مراحل سے گزر رہا تھا. بہت عقیدت ہو گئی تھی ان کو غالب سے, چنانچہ یہ لکھا انہوں نے. اس پس منظر میں رچ کے 2 اشعار دیکھیے. Not all, only a few. Return as the rose of the tulip. What faces there must be still veiled in the dust. یہ کون سا شعر ہے؟ خاک میں کیا صورتیں, بہت سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں, خاک میں کیا, بالکل اسی کا منون ترجمہ ہے, لیکن انہوں نے اپنی غزل میں شامل کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ ترجمہ ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ میں کہہ رہی ہوں, یہ غالب نہیں کہہ رہی, یہ میں کہہ رہی ہوں. میں ان کے اس کمرے میں داخل ہو چکی ہوں پرانی دلی کے بلی ماران میں جہاں وہ رہا کرتے تھے, اور یہ ایک طرح کا وہ جو انٹیمیسی اینٹیپیتھی ہوتی ہے وہ ہے. رچ کے ساتھ امریکی غزل نے کئی دوسرے شعراء کو بھی متوجہ کیا. اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے صاحب, پورے نارتھ امریکہ میں غزل کیسی پھیلی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ تمام شعراء غالب سے براہ راست متاثر تھے اور اپنے اپنے انداز کی غزلیں کہہ رہے تھے. غالب کی مقبولیت کے حوالے سے یہاں ایک دوسرے معروف امریکی شاعر جان ہالینڈر کا ذکر بطور خاص کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے 12 اشعار پر مشتمل ایک غزل لکھی جو قافیہ اور ردیف کی پابند تھی. اس کے دوسرے اشعار غزل کی تعریف میں لکھے گئے تھے اور غزل کے ایک نئے خاص پہلو یا موضوع کا احاطہ کرتے. ہالینڈر نے یہ کیا کہ وہ دیکھا کہ چاروں طرف لوگ غزلیں لکھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا مجھے ایک ڈیفینیشنل غزل لکھنی ہے, ڈیفینیشن میں تعریف تو کروں. اور انہوں نے کوئی 12 اشعار اس کے اندر, اور ہر شعر ایک تعریف ہے غزل کی کہ یہ قافیہ کس کو کہتے ہیں, ردیف کیا, اور ایسے غزل لکھی جاتی ہے. ایک طرح کا ٹیوشننگ ہو رہی تھی جو دے رہے تھے. اب جیسے مثال کے طور پہ 2 ایک شعر ہے اس کو پڑھ لیجئے. فار کپلیٹس دی غزل از پرائم ایٹ دا اینڈ. فار غزل کپلیٹ از پرائم For couplets, the ghazal is prime at the end of each one's refrain like a chime at the end. Chime, prime, وغیرہ وغیرہ. But in subsequent couplet throughout the whole poem کا مطلب غزل سے ہوں گے, it's the second line only that will end at the end.
غزل کی تعریف ہو رہی ہے. ڈیفینیشن ہے نو قافیہ اینڈ ردیف ہیز گرون ویری لائک لائف. تھک چکا ہے قافیہ ردیف بھی جیسے زندگی تھک چکی ہے. پھر کہتے ہیں ایٹ دا گیم ہی از بین ویسٹنگ آل ہز ٹائم ایٹ دا اینڈ. اور ایٹ دا اینڈ وہ کیپٹل میں لکھا ہوا دا اینڈ, جیسے فلم ختم ہوتی ہے تو آتا ہے پردے پہ دا اینڈ, تو ختم ہو گئی. 12 اشعار کی غزل ہے اور پوری غزل کی تعریف ہے. غزل ایسی ہوتی ہے, ایسی کہی جانی چاہیے, اور یہ اس کے مضمرات ہیں. ہالینڈر کی طرح ایک دوسرے امریکی شاعر رابرٹ بلائی کا ذکر بھی اس لحاظ سے کرنا ضروری ہے. اب سب نے لکھنا شروع کیا اور سب نے غزل کو اپنے طریقے سے سمجھا اور سب نے الگ الگ نام دے دیے. انہوں نے کہا میری غزل ٹرسٹ غزل ہے, TRCET. یہ تھے ہمارے ہالینڈر, تو جس میں 3 مصروں کے ساتھ انہوں نے 3 مصرے لکھے. 3 مصروں کے ساتھ ایک ردیف کا اہتمام کیا گیا. کئی شعراء نے بھی صنف غزل میں اپنے اپنے تجربے کیے. کینیڈا کے کئی شعراء میں یہ پیش رہے. اس ضمن میں جم ہیریسن کا ذکر بہت ضروری ہے. وہ عربی اور فارسی بہت سارے لوگ جانتے ہیں وہاں, جن سے ہماری ملاقاتیں ہوئی اس میں بہت سارے لوگ جو عربی فارسی کی روایت سے غزل کے واقف تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ غزل جو غالب لکھ رہا ہے وہ ہے کیا. عربی سیائی ظاہر ہے, آپ جانتے ہیں 6ٹھی صدی ہے, اور اس کے بعد یہ دنیا بھر سے سیر کرتے ہوئے یہ پہنچتی ہے ہندوستان, اور سب سے جو زمین ملی ہندوستان میں ملی اس کو. تو یہ جو شاعر تھا جم ہیریسن, اس نے سوچا اور اس نے معلوم کیا کہ اس کی جو پوری روایت ہے وہ کہاں سے ہے, اور اس نے اس کو سمجھنا چاہا. تو جم ہیریسن کا ذکر, وہ عربی اور فارسی کی غزل یا روایت سے واقف تھا. دوسری عالمی زبانوں تک رسائی بھی رکھتے تھے. امریکی شاعر رچ کی غزلوں سے واقف بھی تھے اور ان کی قدر بھی کرتے تھے. دوسری عالمی زبانوں تک رسائی غزلوں کے اپنے مجموعہ آئٹلر اینڈ غزلز 1971 میں انہوں نے غزل سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ غزل نے انہیں پہلی بار نظم کی طوالت سے آزاد کیا. ایک نظم ایک خیال, یہاں 7 شعر ہیں تو 7 خیال الگ الگ, تو آزادی پہلی بار محسوس ہوئی, جو کسی بھی تخلیق کار کا خواب ہوتا ہے کہ آزادی ہمارے پاس کیسے میسر ہو. ایک نئی شعری منطق, نئی موسیقیت اور اشتعاری کی ہماگیری سے واقف ہوئے. ان کی ایک غزل سے 3 مثالیں دیکھیے, 1-2 پڑھتا ہوں, وقت کا خیال رکھیں. اور گرل آف مائی ڈریمز اف ول بی مائن آئی ول گیو اپ پوئٹری. یعنی تم اگر میرے پاس آ گئی تو شعر کہنا چھوڑ دوں گا. یہ خیال خاص طور پہ ہمارے غزل کو شعراء کا کہ بھائی تم آ جاؤ تو غزل کیا ہے اور شعر کیا ہے, تم ہی شعر ہو ہمارے لیے. وہی خیال انہوں نے بھی پڑھتا ہے. گرل آف مائی ڈریمز اف یو ول بی مائن آئی ول گیو اپ پوئٹری اینڈ بی یور انڈیکس فنگر. ڈونکی, لیپ ڈاگ ڈونکی, وہ جس کو بٹھا لیتے ہیں گود پہ, obvious unicorn, you will be my everything if you come. That girl was rendered, یہ دیکھیے contemporary America ہے. That girl was rendered by a rapist. I will send her a healing sonnet in the heaven. Forgive her, forgive her, forgive her. کتنا سنجیدہ مضمون ہے, کتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ کسی کے ریپ پہ یہ 2 شعر ہیں, اس کے 2 مصرے ہیں. The girl was rendered by the rapist. I will send her a healing sonnet in heaven. Forgive us, forgive us, forgive us. یہ ریپ ہم نے کیا ہے. I was lucky enough to have invented a liquid heart by drinking full gallon of DNA from a lab. یہ دوسرا خیال ہے, ظاہر خطر میں الگ الگ. اب کینیڈا کے ایک دوسرے شاعر جان ٹامسن کی سے ملی ہے. انہوں نے اپنے مجموعے اسٹل جیک 1978 میں 38 غزلیں شائع کی. وہ غزل کی آوارہ خیالی سے متصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس صنف کے نظم و ضبط سے بھی قائل تھے. ان کے خیال میں غزل نے بہت شراب پی رکھی تھی اور عشق سے چور تھی. وہ چاہتے تھے آزاد کر دیں اس کو. ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک مبصر پیٹر سینگر نے لکھا کہ وہ ان غزلوں میں اپنی آخری وصیت اور آخری عہد نامہ لکھ رہا ہے. یہ شخص یہ غزلیں عجیب و غریب کہہ رہا ہے, شاید آخری وصیت ہے اور آخری عہد نامہ ہے جو لکھ رہا ہے جان ٹامسن. سنیے. ییٹس آئرش پوئٹ ہے, انگریزی میں ہم لوگ پڑھاتے آئے ہیں. WB ییٹس بہت مشہور. وہ کہتا ہے کہ یار کب تک ییٹس کے چکر میں پڑے رہیں گے, غزل میں ہی لکھی جا رہی ہے, وہاں چلنا چاہیے, غالب کے پاس چلنا چاہیے. وہ کہتا ہے ییٹس وائی شوڈنٹ دس مین بی شٹ اپ ناؤ. چپ کرو اس کو, غالب ہمارے پاس آ چکا ہے. آئی تھنک آئی ہیئر دا ساؤنڈ آف مائی اون گریف. خالص غزل کا مضمون ہے یہ. I think I can hear the sound of my own grief. I'm wrong. Just someone is playing a piano just. جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے ہر شعر کی نا, یہ چاہتے تھے یہ سارے شعراء جن کا ذکر میں کر رہا ہوں امریکہ اور کینیڈا میں, نارتھ امریکہ میں, وہ چاہتے تھے وہاں تک پہنچیں اور بہت بڑی حد تک. ظاہر ہے کہ وہ غنائیت نہیں ملے گی آپ کو ان کے اشعار میں, لیکن آپ غزل تک پہنچیں گے غالب کے حوالے سے, اور یہی ان کا مقصد بھی تھا. جیسے یہ دیکھیے شعر اس کا, I know how a small poem can be.
دے پوائنٹ آن اے فش ہک. اس بنسی پہ اس پہ جس پہ انگلی اس پہ مچھلی کو آپ پھنساتے ہیں، بس وہی ہے شعر، اسی پہ ٹکا ہوا ایک شعر. ایک چھوٹی مچھلی آ گئی ہے اس کے حوالے. کینیڈا کے ہی ایک دوسرے شاعر فلس ویب نے غزلوں میں نسوائی آواز کی نئی ممکنات دریافت کی. انہوں نے اپنی کتاب سنڈے واٹر میں 13 غزلیں اینٹی غزل کے عنوان سے شائع کی. ان سے ہماری ملاقات تھی. میں نے پوچھا کہ آپ نے اینٹی غزل کیوں کہا؟ کہا کہ بھائی سب لوگ تو معشوق اور اسی کے بارے میں غزلیں کہتے ہیں، میں نے ان کو الگ رکھ دیا ہے. اب معشوق اور عشق کی بات نہیں ہوگی ہماری غزلوں میں، کچھ اور باتیں کروں گی. تو انہوں نے اپنے ان تمام غزلوں کا نام رکھا اینٹی غزل. ایک صاحب ٹرسٹ کہہ سکتے ہیں، ٹرسٹ غزل جس میں 3 مصرعوں کے بعد ایک ردیف. یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں دوسری غزل کہہ رہی ہوں اور میری غزل کا عنوان، میری غزل کا جو نام ہوگا وہ ہوگا اینٹی غزل. بہرحال تو اینٹی غزل سے عنوان کے تحت سے انہوں نے یہ غزلیں شائع کر دیں. اس سے ان کی مراد تھی غزل کے فرسودہ شعری مضامین سے نجات اور نئے مضمون اور آہنگ کی تلاش. اس تجربے کی دوسری مثالیں ان کی دوسری کتاب واٹر اینڈ لائٹ غزلز اینڈ اینٹی غزلز دونوں ایک ساتھ، یہ 1984 میں چھپی تھی، اس میں بھی نظر آتی ہیں. اس کتاب میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ کینیڈا کے معروف شاعر مائیکل اونڈیجی نے بھی انہیں غزل سے پہلی بار متعارف کرایا تھا. مائیکل اونڈیجی نے غزلیں لکھی نہیں تھیں، لیکن کینیڈا کا سب سے بڑا شاعر، مجھے خاص طور پہ وہ شاعر بہت پسند ہے اور اس کے ناول بھی ویسے ہی ہیں، اس کی آٹوبیوگرافی بھی بہت خوبصورت، پڑھنے کے لائق ہے. تو اسے ایک نئی شناخت کی بات ہوئی. ان کی غزلوں پر تبصرہ کرتے ہوئے شاعر اور مبصر ڈگلس باربر نے لکھا کہ ان کی غزلیں نسوانی انحراف کی بہترین مثال تھی اور حافظ و غالب کے رویوں کی نفی تھی. فلس ویب نے بھی یہ 3 اشعار سنی ہیں. 4 or 5 couplets trying to dance into Persia. Who dances in Persia now? My dear ladies, birds of a feather, the astounding patience of your hatching. Why poetry, why not? I asked, my right brain brimming sedition. یہاں تو خلفشار مچا ہوا ہے اور ہم غزل کہہ رہے ہیں. میری اس گفتگو میں کینیڈا کے ایک اہم شاعر ڈگلس باربر کا ذکر بہت ضروری ہے. کچھ ذاتی تعلق کی بنا پر بھی انہوں نے پہلے اپنی 8 غزلیں ویزیبل ویژنس میں شائع کیں اور اس کے بعد 60 غزلوں پر مشتمل برتھ ٹیکس کے عنوان سے ایک مکمل کتاب شائع کر دی. باربر شعر کی ڈرامائی قرت کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان میں خاص طور پر سانسوں کے زیر و بم سے آہستہ اور پرزور آوازوں سے شعر کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ ڈگلس باربر پرفارمنس پوئٹ ہے. میں اس ڈپارٹمنٹ میں جس سے میں منسلک تھا شاستری فیلو کی حیثیت سے اسی ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو ان سے میں نے پوچھا یہ پرفارمنس پوئٹری کیسے کرتے ہیں؟ تو کھڑے ہو کے وہ پرفارم کرتے تھے پوئٹری کو. غزلیں بھی ویسے ہی پرفارم کرتے تھے. ایک شعر کو ایسے اٹھایا اور یوں چھوڑ دیا، بدن سے حرکات و سکنات سے وہ کرتے تھے. بہت ہی اچھا تجربہ رہا ان سے ملاقات جو ہماری ہوئی. وہ راقی ملوف نے انگریزی میں ان کا ایک شعری مجموعہ سانگ بک پڑھ رکھا تھا. لائبریری میں کتاب مجھے مل گئی تھی جو 1973 میں چھپی تھی، اور اس میں تھا یہ کہ صاحب اس میں کپلیٹس تھے 2 مصروں کے. پوری کتاب 2 مصروں پہ بھری ہوئی تھی. میں نے پوچھا ڈگلس کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ غزل کی حیت یہی ہوتی؟ بولے کہ غزل مجھے اتنی معلوم کیا چیز ہوتی ہے بھائی، یہ کیسے ہوتا ہے. تو خیر میں نے ان کو بتایا. اس قدر وہ انسپائر ہوئے غزل سے کہ انہوں نے اس کے بعد غزلیں کہنا شروع کر دیں. اس لیے کہ 2 ہم نے کہا غزل آپ آلریڈی کہہ چکے ہیں، سانگ بک اتنی موٹی کتاب ہے آپ کی، غزلیں آپ آلریڈی کہہ چکے ہیں، اب آپ کو میں بتاتا ہوں. تو بہرحال ان سے بہت طویل گفتگو ہماری ہوتی رہی اور کھانے پہ میں نے کہا کہ اب آپ کو غزلیں سنائیے جو جلدی میں انہوں نے لکھی تھی، اور اس کو انہوں نے پرفارم کیا. بالکل نئی حیت، نیا تجربہ تھا. زبان کے ساتھ بھی جس طرح وہ کھیل رہے تھے، ایکشن ان کو لے رہے تھے. بعد میں انہوں نے 60 غزلیں ہمارے پاس ای میل سے بھیجی کہ یہ تیار ہو گئی ہیں، کتاب چھپ. نام اس کا بہت یونیک رکھا، برتھ ٹیکس. وہ جو ہماری سانسوں کو کھینچ لیتا ہے وہ ہماری یہ غزلیں ہیں جس میں تو یہ مجموعہ شائع ہوا. انہوں نے کہا کہ غزل ان کے لیے ایک مہجری اور نامانوس صنف ادب ہے. مائیگرنٹ پوئٹری کہتے ہیں اس کو. انہیں صوتیات کے حوالے سے ایک نئے شعری تجربے سے ہمکنار کرتی ہے. مصروں میں مصرے سانسوں میں دم لیتے ہیں اور سانسیں مصروں میں بستی ہیں. اس پس منظر میں باربر کے غزلیں ایک آدھ دیکھیے. Poised on the knife edge between this line and the next, the pulse in the base of my thumping. لیکن اس کو بار بار پڑھتے ہیں اچھل کے، کود کے، ایکٹنگ کر کے، تو وہ لگتا ہے کہ وہ ایک بالکل دوسری صنف جو آ رہی ہے. Something spills across the plate. If you hear me, do you hear me bleed? کیا تمہیں آواز آ رہی ہے میرے خون کے نکلنے کی؟ اس طرح کے خیال آتے ہیں غزل کے اندر. اسی سے وہ اخیر میں ایک مثال آسٹریلیا سے. اب آسٹریلیا آپ سوچیے کہ آسٹریلیا تک غزل پہنچی اور جوڈتھ رائٹ وہاں ایک بہت مشہور شاعرہ ہیں، وہ جوڈتھ رائٹ وہاں غزلیں لکھنے لگیں.
12 غزلیں شیڈو آف فائر کے عنوان کے تحت اپنے شعری مجموعے فینٹم ڈویلنگ جو 1985 میں چھپی تھی. یہ سب غالب کے بعد کی بات ہے. 79 جو غالب کا سینٹینر ہیرو ہے نا، اس نے آگ لگا دی اس پوری دنیا میں. 85 میں ڈوجت رائٹ کی کتاب شائع ہوتی ہے، اس میں 12 غزلیں شامل ہیں شیڈو آف فائر کے عنوان سے. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ رائٹ جن کی شاعری میں دیہی معاشرے کی پاکیزگی، ماحولیاتی آلودگی اور نیوکلیائی یا تباہ کاری کے موضوعات بنیادی سروکار کی حیثیت رکھتے تھے، اب غزل کی تعلیم متوجہ ہو گئی. ان کی غزلوں میں 6 یا 7 اشعار ملتے ہیں، اور ایک پوری غزل ہے جس کا عنوان ہے راک پول. تو راک پول خاص ایک موضوع ہے جس کے اوپر غزلیں ہیں، لیکن ہر شعر الگ الگ ہے. اندازہ آپ کو ہو جائے گا. دیکھیے، مائی جنریشن از ڈائنگ آفٹر لانگ لائفز سوئنگ فرام وار ٹو ڈپریشن ٹو میڈنس. I watch the claws in the rock pool, they scuttle, the crouch, green hums, biggest sparkle, eaten by swarms. 6 امیجز ہیں. اب مشکل ان کی یہ تھی کہ صاحب اتنی امیجز کو اگر ہم الگ الگ طور پہ کہیں تو الگ الگ اشعار ہو جائیں گے، الگ الگ نظمیں ہو جائیں گی، لیکن یہاں غزل کے لیے تو صرف 2 ہی مصرے ہیں. تو وہ جو یعنی جس طرح سے گٹھا ہوا ہونا چاہیے شعر، وہ کوشش کر رہی تھی کہ کریں. جوڈتھ رائٹ یا اس طرح کے شعراء کو ہم نے کلاس کے سلیبس میں رکھا اسی لیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس سے واقف ہو سکے دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غزل تو ہم کہتے ہیں یا ہم جانتے ہیں. تو ہم نے جب یہ کلاس میں پڑھانا شروع کیا اور اپنے سلیکشن میں راکٹ کو اس کو بھی رکھا تھا اور ڈنڈیچ کو بھی رکھا اور سب کو رکھا، تو اس میں یہ بھی شامل تھی. حرف آخر کے طور پہ صرف یہ کہنا چاہیے کہ مختلف ہندوستانی زبانوں کے علاوہ انگریزی میں غزلیں گزشتہ 2 دہائیوں میں بہت مقبول ہوئی ہیں، اور ان سب کے تمثال کون تھے؟ غالب تھے. امریکہ میں مقیم انگریزی کے معروف شاعر اور ناقد آغا شاہد علی، جن سے آپ اکثر واقف ہوں گے لوگ. آغا شاہد علی نے اس باب میں سب سے نمایاں کارنامہ انجام دیا. کشمیر سے تعلق تھا آغا کا، ہندوستان اکثر آیا کرتے تھے اور ہمارے بہت ہی ذہین لوگوں میں تھے، لیکن وقت نے ان سے اور مقدر نے انہیں ہم سے الگ کر دیا اور وہ اب نہیں ہمارے درمیان. لیکن انہوں نے امریکی شاعروں کو غزل لکھنا سکھایا باضابطے بیٹھ کے. کہا کہ یہ ہے. دلی جب آتے تھے ملاقات ہوتی تو کھویا ہوا سا ایک انسان لگتا تھا، ہر وقت فکر میں ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے. تو آغا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کو اعجاز احمد پہلے اور اس کے بعد آغا کا کام ہے، جو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. بہت افسوس کا مقام ہے کہ آغا وہ سب کچھ نہ کر سکے جو وہ کر سکتے تھے. بہت کم عمر میں ہم سے جدا ہو گئے. تو انہوں نے کتاب شائع کی ریویشنگ ڈسیونٹیز ریئل غزلز ان انگلش. اب باضابطہ انہوں نے پڑھایا امریکی شعراء کو غزل اس کو کہتے ہیں، اس کی یہ تاریخ ہے، اس کے یہ مضامین ہیں، اس میں یہ صاحب 2 شعر ہوتے ہیں، اس میں قافیہ ہوتا ہے، ایک ردیف ہوتا ہے، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور فیٹ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ گنیں کہ ایک شعر کے اندر یا ایک مصرے کے اندر کتنے ارکان ہیں. دراصل میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب کام کرنا شروع کیا، جب غزلوں کا وہ کتاب جو آپ کے پاس ہے ہزاروں خواہشیں دی ونڈرفل ورلڈ، اس میں نے ہر مصرے کے بیٹ کو گنا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ سب ایک ساتھ سنکرونائز کر کے کوئی اس کے اندر کوئی ردم ہوا یا نہیں ہوا. جیسے کہ غزل اگر ردم کا نام ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ردم ہمارے الفاظ کے کاؤنٹ میں اور بیٹ میں آنا چاہیے. یہ غزل والوں کو ہمارے آغا شاہد علی نے سکھایا تھا، کسی اور نے نہیں. انہوں نے کتاب چھائی کی دا ریویشنگ ڈسیونٹیز. بہت عمدہ عنوان ہے، ریویشنگ ڈسیونٹیز ریئل غزلز ان انگلش. 109 غزلیں اس کے اندر شامل ہیں. اس میں بہت سارے ہندوستان کے شاعر ہیں، دوسری جگہوں کے شاعر ہیں. خود آغا نے اپنی غزلیں اس میں رکھی ہیں. ایک شعر سناتا ہوں. دی اونلی لینگویج آف لاس ان دی اونلی لینگویج آف لاس ان دی ورلڈ The only language of loss left in the world is Arabic. These words were said to me in a language not Arabic. These words were told to me in a language not Arabic. They asked me to tell them what shahid means. یہ شاہد لفظ کا معنی کیا ہے؟ کوئی امریکی ان سے پوچھتا ہے، کہتے ہیں listen, it means the beloved, the Persian witness in Arabic. شاہد کا مطلب witness، دیکھنے والا پرشین میں، اور اس کے بعد beloved عربی میں شاہد. Where are you now who lies beneath your spell tonight before you agonize him in the farewell tonight. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آغا کو نہیں پڑھا ان کی انگریزی شاعری بھی پڑھے، ان کی یہ کتاب بھی پڑھے خاص طور پہ. بہت 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 اچھی کتاب ہے یہ. ڈائن ایکرمن اس کتاب میں شامل ہے. Clouds of mistletoe hang in the polar's
when can't survive still decorated with ruin they enchant our lives. مثالیں چھوڑ دینا مناسب ہوگا اس لیے کہ بہت سی مثالیں ہیں. پال ملڈون ہے اس کے اندر. ہمارے شاعر جو گزر گئے ہمارے کے کی دارووالا صاحب بہت محبت کرتے تھے ہم لوگوں سے, ان کی غزل شامل ہے. بہت سارے ہندوستانی شعراء کی غزلیں شامل, 109 غزلیں ہیں اس کے اندر, وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے. بس ختم کرتا ہوں چند جملے آخر کہ غالب کی ہم اصل معنیت جو ہے وہ کیا ہے. ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی عالمی ادب کے متنازع حوالے سے کہ ویسٹرن اکیڈمی کیا چاہتی ہے کرنا ہمارے ساتھ. اختتام کے طور پہ یہ کہنا چاہیے کہ اس حوالے سے قطع نظر یہ زمانہ ہے نئی ادبی ثقافت کا, نیو لٹری کلچر. یہ زمانہ ہے ادب کی آزادانہ یا لبرل قرت کا. کھلے دل سے ادب کو پڑھیے, آزاد طور پہ لبرل ڈیموکریٹک سیٹ اپ جس کو میں کہتا ہوں, وہ سلطنت دوسری قائم ہونی ہے. ادبی اقدار کے بامانی رد و قبول کا, عالمی ادب کے اس پس نو آبادیاتی زمانے میں ایک بار پھر نو آبادیاتی نظام کے ایجنڈا کی نفی کرنے کا. یہ جو ویسٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک پورا ہول بنا دے, ہوموجینس, جس میں یورپ شامل ہو اور امریکہ شامل ہو. یہ اس کی نفی کا وقت ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور ہم اکیڈمکس یہاں کر رہے ہیں اس کام کو. اور ہمارے ہاں اس کے باوجود بہت سے ایسے اکیڈمکس ہیں جو ورلڈ لٹریچر کے بہت بڑی واٹری ہیں. میں نے ابھی ایک یونیورسٹی شروع ہوئی ہے 2 سال پہلے کلکتہ میں, ہندی یونیورسٹی کے نام سے, تو انہوں نے تقابلی مطالعات پہ لیکچرز کی سیریز کرائی. اس کی شروعات میں نے کی تھی. اس میں نے اسی مسئلے پہ بات کی تھی کہ ورلڈ لٹریچر جو ہے وہ بہت بڑا مسنومر ہی ہے. ورلڈ لٹریچر میں جب غالب کے لیے 2 صفحے ہیں اور میر کے لیے 1 صفحہ بھی نہیں, تو کہے کا ورلڈ لٹریچر, کس بات کا ورلڈ لٹریچر؟ جبکہ اس کی بہت مخالفت بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ موافقت سے کہیں زیادہ اس کی موافقت ہے. منافقت تو کم ہے, اس سے انکار کم لوگوں کو ہے. تو بہرحال ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی اس سے. اختتام کے طور پر یہ کہنا چاہیے کہ اس حوالے سے قطع نظر یہ زمانہ ان چیزوں کا جس کا ذکر میں نے کیا. ادب پاروں میں متن کا تصور کبھی یکساں نہیں رہتا, متن بدلتا رہتا ہے, حیتیں مجرد نہیں رہتی. 2 یا 2 سے زیادہ ادبیات کے درمیان مکالمہ جاری رہتا ہے. پیکر, استعارے اور علامتیں باہمی ربط سے ثروت مند ہوتی ہیں. غالب غزل کی مقبولیت اور ان کی پذیرائی کے باب میں بھی یہی صورتحال ہے. اس پس منظر میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خود اردو غزل عربی اور فارسی کی روایتوں سے اردو میں آئی تھی 6 صدی سے آگے. مزید یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ غالب اور غزل کے حوالے سے انگریزی کی شعری روایت بھی بہت ثروت مند ہوئی ہے. یہ نہ سمجھے کہ صرف غالب پہنچا ہے, بلکہ امریکہ کے اور یورپ کے شعراء نے بھی اپنے ٹیکسٹ کو دوبارہ سے ریوائز کیا ہے. دوبارہ ان کے لیے ٹیکسٹ کا ایک نیا مفہوم اور نیا منظرنامہ سامنے آیا ہے. بہت ثروت مند ہوئی ہے ان کی شعری روایت بھی. رابرٹ بلائی کی ٹرسٹ غزل, جان ٹامسن کی بیسٹرڈ غزل. ٹامسن نے کہہ دیا کہ یہ غزل بیسٹرڈ ہے, اس کا پتہ نہیں یہ کہاں پر جنما تھا, کون اس کی جنم دینے والی تھی. اور ایڈرن رچ کی بلو غزل, اور ڈگلس باربر کی بریتھ غزل جو سانسوں سے کہتے تھے, اور فلس ویب کی اینٹی غزل. یہ مختلف نام ہیں جو دیے گئے ہیں اس کو. یہ ثروت مندی کی مثالیں ہیں. یہ سلسلہ بہت طویل ہے اور گزرے زمانوں کی یاد دلاتا ہے. 11ویں صدی ہسپانیہ میں موزز بن عزرا نے عبرانی میں غزلیں لکھیں. مشرقی افریقی زبانوں میں حوصہ اور فلفلڈی میں بھی غزلیں کہی گئی تھیں. اسی طرح 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں ترکی میں فضولی نے, اور آذربائیجانی ترکی میں علی شیر نوائی نے چغتائی زبان کی ترکیب میں غزلیں لکھی تھیں. 18ویں صدی جرمنی میں فریڈرک شلیگل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 18ویں صدی کی جرمنی میں فریڈرک شلیگل نے, گوئٹے نے, فریڈرک روکرٹ نے اور پلیٹن نے غزل لکھی تھیں. یہ سب جرمن کی غزلیں ہیں. تو حیرت کیا اگر غالب اور غزل کی جادوئی اثرات نے ہمارے زمانے کی انگریزی غزل کو متاثر کیا اور علاوہ اس کے ہندوستان کی مختلف زبانیں تک پہنچا دیا, اور غالب کو ماورائے زبان اردو وہ مقام عطا کیا ہے جو اس کا حصہ تھا. بہت شکریہ آپ کا. ہلو, بہت شکریہ سر. حضرات, آپ پروفیسر انیس الرحمان صاحب سے نہایت عالمانہ خطبہ سماعت فرما رہے تھے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہ خطبہ غالب نامے کے اگلے شمارے میں شامل کیا جائے گا. اچھا. پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب اردو دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں, اور آپ کی گفتگو ہمیشہ معلومات میں اضافہ کرتی ہے. آپ نے نہ صرف علم و ادب کی دنیا میں ہی نہیں, زندگی کے معاملات میں بھی ہماری جس طرح رہنمائی کی ہے وہ ہمارے لیے سرمایہ ناز ہے.
میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آج کے کا صدارت خطبہ پیش فرمائیں. معزز خواتین و حضرات، اس خطبے کو سننے کے بعد اس پر کچھ کہنا اور فوری طور پر کچھ کہنا یہ ہماری روایت تو ہے، عام طور سے کہا جاتا ہے، لیکن میں اس سے اعتراض کرتا ہوں، اس لیے کہ اتنا منفرد اور تازہ ترین خطبہ غالب پر جو میرے نزدیک ہے، اور میں نے بہت دنوں سے کوئی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا، اس کے بعد کچھ اس کے بارے میں کہنا یہ کافی نہیں ہے اور نہ ضروری ہے، بلکہ اس پر ایک ڈسکشن ہونا ہی چاہیے. اس موضوع پر جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اور جس انداز سے آپ نے غالب کو لیا ہے، تو لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مذاکرے کا موضوع ہونا چاہیے یہ مقالہ، جو ہم شاید کوشش کریں گے کہ آئندہ رکھیں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غالب انسٹیٹیوٹ کے اراکین جو اس وقت حاضر اس وقت تشریف رکھتے ہیں، تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا مقالہ آج سنا، اور آئندہ انہیں موقع ملے گا کہ اس کے اوپر گفتگو کریں، یا اس پر جو گفتگو ہو اس میں حصہ لیں. میں اس اعتبار سے انیس الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدتوں سے مجھے ان سے نیاز حاصل ہے، اور غالب انسٹیٹیوٹ کے کاموں سے، اس کی سرگرمیوں سے ان کا تعلق بہت پرانا ہے، تو اس وجہ سے کچھ زیادہ کہنا ان کے بارے میں محض ایک اضافہ ہوگا ان ساری باتوں کا جو میں کہہ چکا ہوں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مضمون جو غالب انسٹیٹیوٹ سے ابھی شائع ہوگا حال میں، اور اس کے بعد بھی ہماری کتابوں میں شامل رہے گا، وہ یقیناً ہمارے لیے باعث افتخار ہوگا. میں ان الفاظ کے ساتھ انیس الرحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی ہماری سرگرمیوں میں وہ تشریف لائیں گے، شریک ہوں گے، اور ان کے الفاظ اور اقوال سب ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے. میں اس اعتبار سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب لوگوں کو مبارکباد بھی دے دیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ مقالہ جب چھپ جائے گا تو آپ اس سے زیادہ استفادہ کریں گے آج کے مقابلے میں، کیونکہ بہرحال زبانی گفتگو اور تحریری گفتگو میں ایک فرق ہوتا ہی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب. میں غالب انسٹیٹیوٹ کے اراکین اور یہاں کے ممبران اور اپنے اسٹاف کی جانب سے پروفیسر انیس الرحمان صاحب، پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب اور تمام معزز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس خطبے کو کامیاب بنایا. 25 تاریخ کو بیگم عابدہ احمد میموریل خطبے کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے مقرر ہیں سلیم عارف صاحب، جو بمبئی سے تشریف لائیں گے. میری سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ براہ کرم اس میں بھی تشریف لائیں اور اس میں شرکت فرمائیں. بہت بہت شکریہ.